تو ہے مسیحائے جہاں، شاہ خراساں ہے لقب، یوں ہر فرشتہ روزے پر آتا ہے تیرے بعد اب، ہاں رد نہیں ہوتی تیرے روزے پہ کوئی بھی دعا۔ نانا نبی دادا علی، دادی تیری خیر النساء، المداد مولا رضا، المداد مولا رضا۔ بینائی بھی دیتا ہے تو، گویائی بھی دیتا ہے تو، مانگے اگر تجھ سے کوئی، دانائی بھی دیتا ہے تو بھی تو باب علم ہے، تو بھی تو ہے مشکل کشا۔ نانا نبی دادا علی، دادی تیری خیر النساء، المداد مولا رضا، المداد مولا رضا۔ ہے ضامن آہو بھی تو، گل بھی ہے تو، خوشبو بھی تو، ہے پوچھتا ہر آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو بھی تو، تیری عطائیں دیکھ کر دشمن کو بھی کہنا پڑا۔ نانا نبی دادا علی، دادی تیری خیر النساء، المداد مولا رضا، المداد مولا رضا۔ تیری کرامات نظر، شب ہو کہ ہو وقت سحر، کہتا ہے ہر زائر تیرا روزے کی جالی چوم کر، مشہد مقدس ہو گیا تو نے جو کر دی اذان۔ نانا نبی دادا علی، دادی تیری خیر النساء، المداد مولا رضا، المداد مولا رضا۔ تیرے ہی دسترخوان پر ہوتا ہے جنت کا گمان، جن و ملک لیتے ہیں سب تیرے ہی در سے روٹیاں، مولا تیرا مقروض ہے ہر ایک گدا و بادشاہ۔ نانا نبی دادا علی، دادی تیری خیر النساء، المداد مولا رضا، المداد مولا رضا۔ روزے سے تیرے دور ہیں ہم تو بہت مجبور ہیں، آنکھوں سے آنسو ہے رواں، دل بھی غموں سے چور ہیں، تجھ سے کہیں گے حال دل، اذن زیارت کر عطا۔ نانا نبی دادا علی، دادی تیری خیر النساء، المداد مولا رضا، المداد مولا رضا۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین اما بعد قال علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ عشر خصال الخیر منہ معمول والشر منہ مامون یستکثر قلیل الخیر من غیرہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس عزا اور تاریخی اختلافات کی بنیاد پر 8ویں امام کی تاریخ شہادت بھی روایات میں مختلف ہیں۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں زیادہ تر جو مشہور ہے شہادت کی تاریخ وہ 23 ذوالقعدۃ الحرام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور روایت 8ویں امام کی شہادت کے سلسلے میں ہے سفر کی آخری تاریخ۔ خود مشہد میں جہاں امام کا روضہ ہے یا عرب ممالک وغیرہ میں سفر کی آخری تاریخ والی روایت زیادہ مشہور ہے اور اسی اعتبار سے غم منایا جاتا ہے۔ دیگر تاریخیں بھی ہیں، سفر کی 17 یا 18 یا ماہ رمضان میں بھی ایک تاریخ موجود ہے، مختلف تاریخیں ہیں، لیکن یہاں بر صغیر میں ہند و پاکستان میں جو تاریخ 8ویں امام کی شہادت کی زیادہ مشہور ہے وہ 23 ذوالقعدہ ہے۔ اسی حوالے سے یہ مجلس عزا اور ابتداءً تبرک کے طور پر 8ویں امام کی ایک حدیث ہے اور اس کے بعد پھر امام کا مختصر تذکرہ۔ حدیث یہ ہے، قابل غور ہے۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ عشر خصال، کسی بھی انسان کی، کسی بھی مرد مسلمان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر 10 باتیں نہ ہوں، یعنی گویا یہ 10 باتیں دلیل ہیں کہ اس کے پاس مکمل عقل ہے، کامل العقل ہے اور پوری عقل اس کے پاس ہے۔ اور کم از کم یہ حدیث ہر انسان کے لیے قابل غور ہوگی، اس لیے کہ کوئی بھی انسان اپنے کو عقل کے معاملے میں کم ماننے پر تیار نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کا بیان جو معیار عقل ہے اس نے کچھ صفات اور کچھ نشانیاں بھی بیان کی، یعنی صرف کسی چیز میں دعویٰ کافی نہیں ہوتا جب تک اس کے صفات اور اس کے شرائط نہ پائے جا رہے ہوں۔ دین کے لیے بھی آج ہم دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آج دنیا میں بہت سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو خالی دعویٰ کر دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام کے جو شرائط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ صفات ہیں، اس پر بھی عمل ہو تب انسان واقعی معنی میں مسلمان ہے۔ تو جس طریقے سے وہاں معاملہ ہے ہم غیروں کے لیے کہتے ہیں خالی کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اسی طریقے سے قابل غور ہے کہ خالی کہہ دینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا ہے، کہہ دینے سے کوئی خالی مولائی نہیں ہوتا، بلکہ خود شیعت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، مولائیت کے بھی کچھ شرائط ہیں جس پر عمل کرنا اور جس پر پورا اترنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عقل کا بھی معاملہ ہے کہ عقل مند اپنے کو سمجھ لینا یہ اور ہے، لیکن جو عقل کے تقاضے ہیں، عقل کے شرائط ہیں، عقل کی نشانیاں ہیں، عقل کے صفات ہیں، ان سب کو اپنے اندر پیدا کرنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل ہے۔ لہذا ہمارے لیے قابل غور اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں۔ 8ویں امامی کی ایک مشہور حدیث ہے کہ صدیق کل امرئ عقلہ، ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے، وعدوہ جہلہ، اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔
ایک طرف یہ فرمایا کہ انسان کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کی دشمن، واقعی دشمن جہالت ہے، تو اس سلسلے میں نہیں عرض کروں گا، لیکن کم از کم اتنا قابل غور ہے کہ پھر سب سے بڑا اگر انسان کو مقابلہ کرنا ہے تو جہالت سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ہمارا واقعی دشمن جہالت ہے اور امام فرما رہے ہیں کہ تو ہمارا پھر مقابلہ جہالت سے ہے۔ جب دشمن ہے، دشمن سے مقابلہ ضروری ہے، اور پھر جب مقابلہ ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر صاحب عقل کی ذمہ داری ہے کہ جہالت کے خاتمے کی کوشش کرے۔ جتنا جہالت کے خاتمے کی کوشش کر سکتا ہو، یہ ہر عقلمند کا فریضہ ہے اور ہر عقلمند کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جہاں جہالت کا خاتمہ ضروری ہے، اس جہالت سے دور ہونے کے لیے صاحب عقل ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی گویا حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جہالت کے مقابلے میں جب عقل ہے تو ہم جہالت سے دور ہوں تاکہ صاحب عقل بنیں۔ اور پھر صاحب عقل صرف یوں ہی نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے، بلکہ صاحب عقل کی کچھ پہچانیں ہیں، صاحب عقل کی کچھ نشانیاں ہیں۔ یہاں پر اس روایت میں 10 نشانیاں امام نے بیان فرمائی ہیں کہ 10 باتیں اگر کسی کے اندر ہوں تو وہ عقلمند ہے، وہ صاحب عقل ہے، اس کی عقل مکمل ہے، اس کی عقل کامل ہے، ورنہ پھر امام فرما رہے ہیں کہ اس کی عقل کامل نہیں ہے۔ پہلی چیز الخیر منہ مأمول، اس سے خیر کی امید ہو، وہ صرف دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو، اس کی ذات سے انسان کو بھلائی ہوتی ہو، فائدہ ہوتا ہو، اس سے سوائے خیر اور اچھائی کی کسی چیز کی امید نہ کی جائے، یہ صاحب عقل ہے۔ یعنی اگر کوئی عقل مند ہوگا تو اس سے خالی خیر کی امید ہوگی، بھلائی کی امید ہوگی، اچھائی کی امید ہوگی، والشر منہ مأمون، اور اس سے شر اور برائی اور کسی طریقے کے نقصان سے امن میں ہوں گے۔ یعنی اگر سامنے والا عقل مند ہے تو اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا، اس سے خیر پہنچے گا، برائی نہیں پہنچے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی سے نقصان ہو رہا ہو، کسی سے برائی پہنچ رہی ہو، کسی سے انسان کو شر پہنچ رہا ہو تو وہ صاحب عقل نہیں ہے۔ اگر کسی سے نقصان ہو رہا ہے، کسی سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو انسان عاقل نہیں ہے، عقلمند نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم اپنے کو عقلمند سمجھتے ہیں تو ساری چیزوں میں سے اپنے نقصان سے بھی دوسروں کو بچانا ہے، یعنی ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو اور ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ یہ کام کریں تاکہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم عقلمند ہیں۔ یعنی ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا کر یہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے بلکہ کوئی اپنے کو عقلمند ثابت کر رہے ہیں، دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ نہیں کر رہے بلکہ اپنے کو عقل۔ آج حالانکہ الٹا ہے، اگر واقعاً بقیہ چیز آئیں گی دنیا میں، اگر طریقہ دیکھیں بالکل امام نے جو فرمایا اس کے برعکس ہے۔ آدمی سوچتا ہے جتنا ہم دوسروں کو بیوقوف بنا لیں اتنے عقلمند ہیں، جتنا دوسروں کو استحصال کر لیں دوسروں کا اتنے ہم عقلمند ہیں، جتنا ہماری وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچ جائے اتنے ہی ہم عقلمند ہیں۔ یہ عقلمندی کی دلیل نہیں ہے، امام نے فرمایا بیوقوفی کی دلیل ہے، یہ بے عقلی کی دلیل ہے۔ یہ آدمی اپنے طور پر سوچتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو بیوقوف بنا دیا اور دوسروں کو ٹوپی پہنا دی اور دوسروں کو ہم نے کھیل لیا، یہ کمال نہیں ہے۔ یہ امام کی نگاہ میں اگر امام کی باتوں پر یقین ہے تو اس بات کا یقین رکھے کہ آدمی بے عقلی کا ثبوت دے رہا ہے، یہ عقلمندی کا ثبوت نہیں دے رہا ہے۔ عقلمندی کا ثبوت تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کا استحصال نہ کر رہے ہوں، عقلمندی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نقصان نہ پہنچا رہے ہو، عقلمندی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو بلکہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اور پھر فرمایا یستکثر قلیل الخیر من غیرہ، دوسروں کی اگر اچھائیاں بہت کم ہیں تب بھی سمجھتا ہے اس کے اندر بہت اچھائیاں ہیں۔ امام نے فرمایا ہے کہ عقلمند کی ایک پہچان یہ ہے کہ دوسروں کی اگر اچھائیاں بہت زیادہ ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر اچھائیاں اگر بہت کم ہیں تو یہ سمجھتا ہے اس کے اندر اچھائیاں بہت ہیں۔ وَيَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِن نَفْسِهِ، اور اگر اپنے اندر اچھائیاں بہت ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت کم ہیں، یعنی اپنی بہت اچھائیوں کو کم سمجھتا ہے، دوسروں کی کم اچھائیوں کو بہت سمجھتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر واقعاً آج دنیا میں جائزہ لیں بالکل اس حدیث کا الٹا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ تھوڑی سی اچھائیاں سمجھتے ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی اچھا ہے ہی نہیں، اور دوسروں کی 1000 اچھائیاں ہیں، وہ 1000 اچھائیاں کچھ نہیں، وہ 4 ہوں گی۔ معاملہ آج یہی ہے کہ ہم دوسروں کی بہت سی اچھائیوں کو بھی بہت کم سمجھتے ہیں اور اپنی بہت کم اچھائیوں کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، بلکہ امام نے فرمایا یہاں تو الٹا ہونا چاہیے۔ اگر عقل مند ہو تو دوسروں کی کم اچھائیوں کو سمجھو بہت زیادہ ہیں اور اپنی بہت سی اچھائیوں کو سمجھو کم ہے۔ اور اگر خیر، امام نے فرمایا کہ اچھائیاں انسان کی اگر بہت بھی ہوں تب بھی کم سمجھے، اور دوسروں کی کم اچھائیاں ہوں تو سمجھے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ معمولاً ہم لوگ جب نماز میت پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ خدایا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ اس روایت میں بھی خیر کا لفظ ہے کہ خیر کی جب بات آتی ہے وہاں بھی یہ ہے کہ
ہم ہر مردے کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ خدایا ہم اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ روایات میں ہے کہ اس خیر سے مراد عقیدہ ہے، اس خیر سے مراد ایمان ہے، یعنی اس خیر سے مراد ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے پاس ولایت اہل بیت ہے۔ یعنی ہم جب مردے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں جو خیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں عقیدے کی گواہی ہوتی ہے، عمل کی گواہی نہیں ہے۔ یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ خدایا ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو اس خیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ عمل کے بارے میں ہم اچھا عمل جانتے، نہیں، ہم اس کے عقیدے کی گواہی دیتے ہیں۔ عقیدے کی گواہی یعنی یہ صاحب ایمان ہے، عقیدے کی گواہی کہ اس کے پاس ولایت ہے، عقیدے کی گواہی ہے کہ یہ امیر المومنین کی ولایت رکھتا ہے۔ تو خیر سے مراد وہاں پر ہے کہ ولایت، خیر سے مراد عقیدہ۔ اس حدیث میں امام نے فرمایا کہ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ اگر سامنے والے کے پاس خیر بہت کم ہے تب بھی سمجھتا ہے کہ زیادہ ہے، اور اپنے پاس خیر زیادہ بھی ہو تب بھی سمجھتا ہے کم ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ اگر خیر سے مراد ولایت ہے، ہمارے یہاں ہے کہ ہم سے بڑا تو کوئی مولائی ہے ہی نہیں، ہم سے زیادہ تو ولایت کسی کے پاس ہے ہی نہیں، سب سے بڑے تو شیعہ اکیلے ہم ہی ہیں، ہم ہی اکیلے مولائی ہیں، ہم ہی اکیلے تبرعی ہیں، نہ تو ہم سے زیادہ کسی کے پاس ولایت ہے، نہ تو ہم سے زیادہ برات ہے، ہمارے مقابلے میں جو بھی آیا ہے نہ تو اس کے پاس ولایت ہے، نہ برات ہے، نہ تو شیعت ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آج یہی ہم کو، آج دنیا میں مصیبت کا اور ہمارے درمیان پریشانیوں کا ایک سبب یہی ہے کہ بعض لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ گیا کہ بس شیعت تو اکیلے ہمارے پاس ہے، مولائیت تو اکیلے ہمارے پاس ہے، دین و ایمان تو اکیلے ہمارے پاس، ہم سے بڑا نہ تو کوئی مولائیت کا سمجھنے والا ہے، ہم سے بڑا نہ تو شیعت کو کوئی سمجھنے والا ہے، ہم سے بڑا تو مولا کا نہ کوئی چاہنے والا ہے، بس اکیلے ہم ہیں، ہمارے علاوہ جتنے ہیں یا تو مقصر ہیں۔ معمولاً یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک کے اندر کمی پائی جاتی ہے، ہر ایک کے اندر، وہ غالی والا معاملہ تو الگ ہے، وہ بدترین لوگ ہیں، غالیوں کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہ منحرف لوگ ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آج بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ سامنے والے کو فوراً ہی ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں امام فرما رہے ہیں کہ اگر عقل مند ہو تو عقل مندی کا ثبوت اور عقل مندی کی دلیل یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اندر اچھائیاں اگر بہت بھی ہیں تب بھی سمجھو کہ شاید اس کے اندر کمی رہ گئی ہو، اور دوسروں کے اندر اگر اچھائیاں کم بھی ہیں تب بھی سمجھو کہ اس کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ یعنی اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عقل مندی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ دین و ایمان و عقیدے میں بھی سمجھو کہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر کمی پائی جا رہی ہو، دوسروں کے ایمان و عقیدے کا جائزہ لینے کے بجائے اپنے ایمان و عقیدے کا جائزہ لو، دوسروں کی ولایت کو بڑھانے کے بجائے اپنے ولایت کے بڑھانے کی فکر کرو تو تم صاحب ایمان بھی بنو گے، صاحب ولایت بھی بنو گے۔ دوسروں کے ایمان پر انگلی اٹھانے سے نہ تو اپنا ایمان مکمل ہوتا ہے بلکہ بے عقلی کا ثبوت امام کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو امام کی حدیث ہے کہ اگر دوسروں کے، البتہ اس میں ہر چیز آ جائے گی، ہر طرح کا خیر۔ روایت بیان ہو رہی تھی، بعض لوگ نہیں تھے کہ عقل مند کی پہچان کیا ہے۔ 8ویں امام کی روایت ہے کہ عقل مند کی نشانیاں کیا ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی بتائی تھی کہ جس سے صرف لوگوں کو فائدہ پہنچے، دوسری نشانی بتائی تھی عقل مند وہ ہے جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تیسری نشانی بتائی کہ اگر دوسروں کے اندر اچھائیاں کم بھی ہیں تو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اچھائیاں ہیں، یعنی ہر آدمی کو سمجھتا ہے کہ بہت اچھا ہے، اور اپنا اگر خود بہت بھی اچھا ہے تب بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، یعنی جو اپنی کمیوں کی جانب متوجہ ہو وہ صاحب عقل ہے۔ اور پھر فرمایا 5ویں چیز ہے کہ لا یسأم من طلب الحوائج الیہ، اگر لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آئیں، لوگ اپنی حاجتیں لے کر آئیں، لوگ اپنا کام لے کر آئیں، لوگ اپنے مصیبتیں آ کر بیان کر رہے ہوں تو آدمی اس سے اکھڑ نہ جائے، آدمی اس سے ناراض نہ ہو جائے، آدمی کو برا نہ لگے۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ ہمارے دروازے پر کوئی کام کے لیے آ گئے تو ہم سوچتے ہیں ہم ہی رہ گئے تھے، ہمارے ہی دروازہ دیکھ لیا ہے، ہمارے علاوہ محلے میں کوئی اور نہیں ہے، ہوتا ہے بعض وقت۔ امام نے فرمایا کہ اگر عقل مند ہے تو جتنے زیادہ لوگ اپنی حاجتیں لے کر آ رہے ہوں تو خوش ہوگا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جتنے زیادہ لوگ اس کے پاس اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے آئیں، اپنا کام کروانے کے لیے آئیں، اپنی دشواریاں بیان کرنے کے لیے آئیں تو اس سے انسان خوش ہوگا، ہرگز اس کا رنجیدہ نہیں ہوگا، ہرگز غمزدہ نہیں ہوگا، ہرگز افسوس نہیں کرے گا، ہرگز اسے کھلے گا نہیں۔ اور پھر فرمائے ولا یمل من طلب العلم طول دہرہ، اگر عقل مند ہے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا اب تو پڑھنے کا زمانہ گزر گیا، اب تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ عقل مند کی ایک پہچان یہ ہے کہ پوری زندگی پڑھائی سے کبھی تھکتا اکتاتا نہیں ہے، یہ عقل مند کی پہچان 8ویں امام نے بیان فرمائی۔ کبھی بھی، آج تو ہم تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت پڑھ لیا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک ناکامی اور
پچھڑنے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اتنا پڑھ لو کہیں نوکری لگ جائے، ہوتا ہے بس وہاں تک پہنچ گئے، پھر سوچتے ہیں اس کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ پڑھائی نوکری کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ پڑھائی اپنے کو نوکری سے نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب پہلے ہی دن سے دماغ میں یہ ہوگا کہ ہمیں اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمیں کسی کی نوکری مل جائے، یعنی دماغ میں اگر غلامی کے لیے پڑھائی ہوگی تو زندگی بھر ہم غلام رہیں گے۔ اگر پہلے دن سے ہمیں یہ احساس ہوتا کہ ہمیں اس لیے پڑھنا ہے کہ لوگوں کی غلامی سے اپنے کو نجات دینا ہے، تو ہم ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک چیز تو ہم لوگوں کو اپنے نوجوانوں کے لیے اس کے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ بس اتنا پڑھنے کام چل جائے۔ امام نے فرمایا عقل مند کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھائی کو جاری رکھتا ہے، چاہے ہمیں کہیں نوکری مل جائے، کہیں جاب مل جائے، کہیں بھی، تب بھی یہ ہے پڑھنے لکھنے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ یہ جو حدیث یوں ہی نہیں ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو، یعنی کبھی یہ نہ ذہن میں آئے کہ ہم نے تو اب پڑھ لیا، پڑھائی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ پڑھائی کا زمانہ آدمی کا کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ عقل مند آدمی تعلیم میں آگے بڑھتا ہے، اس لیے کہ جب علم کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر پڑھنے کا کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، جتنا بھی انسان پڑھ سکتا ہے پڑھنا چاہیے۔ فرمایا کہ ولا یمل، ہرگز وہ کبیدہ خاطر نہیں ہوتا ہے، کبھی انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ بس اب طول عمر طلب علم کا زمانہ گزر گیا، طول دہر، پوری عمر انسان تعلیم حاصل کرتا ہے اگر عقل مند ہے۔ فرمایا ساتویں چیز، فرمایا الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنا، اگر عقل مند ہے اور اسے خوشنودی خدا کے لیے فقیری سے بھی گزرنا پڑ رہا ہو تو وہ اس دولت کو ٹھوکر مار دیتا ہے جو اللہ سے دور کر رہی ہو۔ یعنی امام نے فرمایا اگر عقل مند ہے تو معمولی سی گویا غربت پر راضی ہو جائے گا دولت کے مقابلے میں۔ اگر عقل مند ہے تو یہ نہیں دیکھے گا کہ غلط کام کریں گے تو انکم زیادہ ہوگی اور صحیح کام کریں گے تو انکم کم ہوگی۔ امام نے فرمایا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے بلکہ بیوقوفی کی دلیل ہے۔ آج کتنے کاروبار ایسے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب تک اس میں جھوٹ نہ بولیں کام چل ہی نہیں سکتا ہے، جب تک اس میں لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے کام تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فائدہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب جھوٹ بولا جائے، یعنی ذہنوں میں یہی ہے کہ بیوقوف بنایا جائے۔ امام نے فرمایا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے بلکہ بیوقوفی کی دلیل ہے۔ اگر یہ کام کر رہے ہو تو تم عقل مندی کا ثبوت نہیں دے رہے ہو بلکہ بیوقوفی کا ثبوت پیش کر رہے ہو۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ تم اس معمولی سے دولت پر راضی ہو جاؤ جو تمہیں حلال طریقے سے مل رہی ہے اس بڑی دولت کے مقابلے میں جو حرام طریقے سے مل رہی ہے، اس لیے کہ حرام دولت تمہیں سکون نہیں دیتی ہے بلکہ تمہاری زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ حلال طریقے سے سچ بول کر صحیح راستے سے اگر دن بھر میں تم نے 50 روپے کمائے اور غلط طریقے سے آنے والے 10 لاکھ روپے پہ تم نے ٹھوکر مار دی ہے تو یقین رکھنا کہ اللہ کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اللہ اسی 50 میں اتنی برکت دے دے گا جو کروڑوں روپے میں بھی نہیں ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ اسی لیے امام نے فرمایا تو عقل مندی کی دلیل ہے۔ عقل مند اسی کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کتنا زیادہ آ رہا ہے بلکہ یہ دیکھتا ہے کیسے آ رہا ہے، صحیح طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے۔ فرمایا کہ الفقر فی اللہ، اللہ کی راہ میں اسے فقیری پسند ہے، احب الیہ من الغنا، اس مالداری سے جو اللہ سے دور کر رہی ہو۔ اس دولت سے فائدہ کیا ہے کہ آدمی کو سونے کے لیے بھی دوا کھانا پڑے۔ بھائی اگر ہمارے بینک بیلنس میں اربوں روپے جمع ہیں تو آدمی کس لیے کماتا ہے؟ اسی لیے تو کماتا ہے کہ سکون حاصل کر سکے، اور اگر اتنے اربوں کے بعد سکون نہ مل پائے تو اربوں روپے کا فائدہ کیا ہے؟ تو معیار یہ تعداد نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کتنا کمایا ہے، معیار یہ ہوتا ہے کہ کتنے روپے سے ہمارے زندگی میں سکون آیا ہے، اور خالی دنیاوی سکون نہیں بلکہ آخرت میں سکون کس سے ملا ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہاں تو ہم نے بہترین بلڈنگیں بنوا لی اور ہم نے بہترین فلیٹ تیار کروا لیے اور کتنے پلاٹ ہمارے پاس ہو گئے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں کے سارے پلاٹ ہمارے ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں۔ اس دنیاوی پلاٹ کا فائدہ کیا ہے جو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے؟ خالی 1 گز زمین ہمیں ملنا ہے۔ ہم کتنا اربوں بھی پلاٹ خرید لیں آخر ہمیں ملنا 1 گز زمین ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس اربوں پلاٹ کے چکر میں وہاں کے کتنا ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو دیکھتا ہے۔ وَالذُّلُّ فِي اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ فِي عَدُوِّهِ، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اسے عزت ملے، اللہ کے لیے اسے ذلت گوارا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دشمن کے مقابلے میں دشمن کے لیے عزت سے۔
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے پر آنے والوں کی نگاہ میں ہماری ویلو ہو جائے، اور آدمی بھول جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری کیا ہے۔ نہیں، ہم اللہ کے لیے، اگر اللہ کی خوشی کے لیے ہمیں ذلت سے گزرنا پڑ رہا ہے، امام نے فرمایا عقل مند وہ ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے ذلت کو گوارا کر لے گا دشمن کی نگاہ میں عزت سے، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں آنے والا اگر کوئی بظاہر عزت دے رہا ہے تو اسے عزت نہیں کہتے ہیں۔ اس کی ایک میں مثال عرض کر دوں، آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ اپنے کو عقل مند بھی سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اربوں روپے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں فوٹو کھنچوانے کے لیے، بڑی بڑی ہورڈنگ لگتی ہیں، کسی نیتا کے سامنے ہماری اس کے ساتھ چھوٹا سا فوٹو چھپ جائے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہاں پر ایک بڑا سا شیطان بیٹھا ہے اور نیچے چھوٹی سی ہماری تصویر لگی ہے۔ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اپنی عزت بڑھانے کے لیے۔ امام نے فرمایا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، اسے عزت نہیں کہتے ہیں۔ غیروں کی بارگاہ میں تمہیں عزت ملنے والی نہیں، عزت اگر ہے تو بارگاہ خداوندی میں ہے۔ یہ فوٹو تمہیں عزت نہیں دیں گے، تصویریں تمہیں عزت نہیں دیں گے، ہورڈنگ تمہیں عزت نہیں دے گی، مگر اگر کوئی چیز تمہیں عزت دے گی وہ علی والا ہونا ہے۔ تمہیں اس بات کے اوپر ناز نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ہماری شہرت ہو جائے، اس بات کے اوپر ناز ہو کہ ہم علی والے ہیں، اللہ نے ہمیں علی سے وابستہ کیا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ قرآن نے صاف صاف کہا کہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، مومنین کے لیے۔ جب عزت صرف اللہ کے لیے اور مومنین کے لیے تو غیر مومن کے یہاں کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ آدمی سوچتا ہے کہ خالی کچھ دیر کے لیے وہاں ملاقات ہو جائے گی تو جاتا کیا ہے، ہوتا ہے آج تھوڑی دیر کا ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے گا، ایک تصویر ہی کھنچ جائے گی، ہم سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں گے کہ فلاں نیتا کے ساتھ ہماری فوٹو کھینچی ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا، آدمی کتنا خوش ہوتا ہے کہ فلاں، اسے عزت نہیں کہتے ہیں، یہ عزت نہیں، یہ دنیا والے ہمیں عزت کیا دیں گے۔ یہ ہمارے دماغوں سے نکل جائے کہ نہ تو کوئی نیتا عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی دنیاوی منصبدار عزت دے سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں عزت دے سکتی ہے تنہا در اہل بیت عزت ہے۔ اہل بیت کے در پر اگر فقیری ہو تب بھی یہ عزت ہے، اور دنیا والوں کے دروازے پر جا کر اگر مال و دولت مل رہا ہو تو اس میں ذلت ہے، عزت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے، محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ وَذُلُّ فِی اللہ، اللہ کے لیے اگر ذلیل ہونا پڑے، یعنی ذلت دنیاوی، احب الیہ، اسے پسند ہے، من العزت فی عدوہ، دنیا کی نگاہ میں، دشمن کی نگاہ میں عزت سے۔ نویں چیز فرمائے والخمول اشہا الیہ من الشہرہ، اس کا بھی تعلق ابھی جو بات کی اسی سے۔ فرمایا کہ اگر عقل مند ہے تو وہ گمنامی کو پسند کرتا ہے شہرت کے مقابلے میں، یعنی عقل مند کو شہرت کی ہوڑ نہیں ہوتی ہے، عقل مند کو شہرت کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ آج کتنے اربوں روپے لوگ خرچہ کرتے ہیں خالی مشہور ہونے کے لیے۔ امام فرما رہے ہیں کہ عقل مندی کی دلیل نہیں بلکہ بیوقوفی کی دلیل ہے۔ بھائی لوگ ہم کو پہچان لیں تو فائدہ کیا ہے، کس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ فرمایا کہ عقل مند ہوگا تو وہ گمنامی کو پسند کرے گا شہرت کے مقابلے میں۔ ثم قال، اس کے بعد امام نے فرمایا العاشر وما العاشر، یہ 10ویں پہچان جو عقل مند کی ہے وہ بہترین پہچان ہے۔ کیا 10ویں پہچان ہے؟ قیل لہ، تو لوگوں نے سوال کر لیا ما ہی، مولا وہ کون سی پہچان ہے 10ویں جس کے لیے آپ کہنا بہترین پہچان ہے، یعنی عقل مند کی گویا سب سے بڑی پہچان ہے۔ اب تک 9 پہچانیں امام نے بیان فرمائی کہ عقل مند کسے کہتے ہیں، عقل مند کی پہچان کیا ہے، پھر 10ویں پر آ کر کہا کہ 10ویں بہترین پہچان ہے۔ لوگوں نے سوال کیا مولا ما ہی، وہ پہچان کیا ہے؟ قال علیہ السلام، تو امام نے فرمایا 10ویں سب سے بڑی عقل مند کی پہچان یہ ہے لا یرا احدا الا قال ہوا خیر منی و اتقی، جس مرد مومن کو بھی دیکھتا ہے دیکھ کے یہی کہتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ مومن ہے، مجھ سے زیادہ متقی ہے، مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ یہ 8ویں امام کی حدیث تھی، امام نے فرمایا کہ 10ویں عقل مند کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ کسی کو بھی دیکھ کے یہی کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ مومن ہے، ہم سے زیادہ متقی ہے، ہم سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہاں میں نے ابتدا میں کہا تھا بالکل الٹا معاملہ ہے۔ ہمارے جیسے لوگ سوچتے ہیں سب سے بڑے مومن تو ہم ہی ہیں، متقی تو ہم ہی ہیں، پرہیزگار تو ہم ہی ہیں، ہر ایک گنہگار ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو مومن سمجھیں اور اپنے بارے میں احتمال رہے کہ ہو سکتا ہے ہم سے غلطیاں ہو جائیں، تبھی آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اور پھر دوسروں کے معاملے میں زیادہ تر یہ حدیث میں تذکرہ تھا، ختم کر رہا ہوں جہاں تک یہ جو فرمایا کہ دوسروں کے معاملے میں عقل مندی یہ ہے کہ اپنے کو کم سمجھے، دوسروں کو اچھا سمجھے۔ اس کا بھی ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے دوسروں کے بارے میں معمولاً یہ آج کل جو ایک رواج ہے اور یہ ایک فیشن ہے دوسروں ہی کو نیچا دکھانے کا،
آج ایک واقعاً رواج بنا ہے، ہم کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنا خیال نہیں ہے، ہمیں دوسروں کی فکر ہے۔ ہم دوسروں کے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے تقوی کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی ولایت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک مومن بھی بن جائے، ہر ایک متقی بھی بن جائے، ہر ایک مولائی بن جائے، یعنی ہر ایک کے اندر کمیاں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا فریضہ ہے ہر کمی کو دور کر دینا، کہ آج ہے، یعنی ہم ہر ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ موقع مل گیا تو ہر طرح کی غیبت بھی کر دیں گے، موقع ملا تو ہر طرح کا الزام بھی لگا دیں گے، موقع مل گیا تو ہر طرح کی تہمت بھی ہم لگانے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ جب کہ یہ بھول جاتے ہیں یہ سارے کام جو بعض جگہوں پر ہوتے ہیں یہ بیوقوفی کی دلیل ہے، عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ کس طریقے سے؟ دیکھیے، عقل مندی کا معاملہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے فائدے کی فکر ہو اور کسی دوسرے کی وجہ سے اپنے کو نقصان میں نہ ڈالے، تبھی تو عقل مندی ہے۔ نہیں، ہم اپنا نقصان نہ کریں کسی دوسرے کی وجہ سے، تب تو عقل مندی ہے۔ لیکن دوسرے کی دشمنی میں، دوسرے کے وجہ سے اپنا نقصان کر رہے ہوں تو اسے عقل مندی نہیں کہتے۔ معمولاً جو یہ مزاج ہوتا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کی کھچائی، دوسروں پر طنز، دوسروں پر لعن طعن، دوسروں پر الزام تراشی، تہمت۔ آج تو نوبت یہاں سے حتیٰ نام اپنے ذاتی معاملات ہوں تو اور ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ بنا میں ولایت آج ہمارے یہاں کیا نہیں ہوتا ہے، بنا میں اہل بیت ہم کیا نہیں کرتے ہیں۔ نام تو اہل بیت کا لیتے ہیں لیکن اہل بیت کی خوشی کو بھول جاتے ہیں۔ کیا انصاف سے بتائیں کہ اگر امام علی کی ولایت کے نام پر ہم کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو کیا علی ابن ابی طالب الزام تراشی سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا امام علی کے نام پر ہم جو غیبتیں کرتے ہیں تو اہل بیت غیبت سے خوش ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم اہل بیت کے نام پر دوسروں پر تہمتیں لگاتے ہیں کہ اہل بیت تہمت سے خوش ہو جاتے ہیں؟ آج ہم ولایت اور دین اور اہل بیت کے نام پر حتیٰ حد سے تجاوز کرتے ہوئے ماں باپ پر بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ اہل بیت اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ آج ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ یقیناً اہل بیت خوش نہیں ہوتے ہیں۔ نام تو اہل بیت کا ہوتا ہے اور ہم کام اہل بیت کے مشن کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر واقعاً اہل بیت کی محبت ہے تو پھر طریقہ وہی ہو جس سے اہل بیت راضی ہیں۔ اگر واقعاً ہمارے دل میں ولایت آل محمد ہے اور ہم ولایت کے معاملے میں جذبات میں آتے ہیں، محبت کے نام پہ جذبات میں آتے ہیں، تو پھر طریقہ وہی اپنائے جو اہل بیت جس سے خوش ہوتے ہیں، جو اہل بیت نے بتایا ہے، اہل بیت جس سے راضی ہیں۔ اہل بیت بتائے ہوئے طریقے ہی پر چل کے اہل بیت کی محبت ہو سکتی۔ تو معاملہ اگر دوسروں کا ہے، معمولاً دوسروں کے بارے میں جتنے کام ہم لوگ کرتے ہیں، غیبت ہے، تہمت ہے، الزام تراشی ہے، ان سارے کاموں میں کر کے ہم اپنے دل کو ٹھنڈا تو کر لیتے ہیں۔ دن بھر ہم نے دوسروں کی خوب کھچائی کی، دوسروں کے خلاف خوب کوششیں کی، ہم شام کو خوش ہو گئے کہ آج تو ہم نے دوسروں کو خوب رسوا کر دیا اور دوسرے کو ذلیل کر دیا اور دوسروں کو ہم نے نیچا دکھا دیا، جبکہ احادیث گواہ ہیں کہ ہم نے بیوقوفی کا ثبوت دیا ہے، عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ آپ کہیں گے بیوقوفی اس میں کیا ہے؟ روایات ہیں کہ ہم نے دن بھر مثال کے طور پر یہ کام کیا، کسی کے خلاف، مومن کے خلاف، ایک شیعہ کے خلاف، اور جب قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال کھلا، جب ہمارا دفتر کھلا، ہمارا نامہ اعمال کھلا، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچھ اچھے کام تھے جو ہمارے رجسٹر میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ مثلا ہم نے کچھ مجلسیں پڑھی تھیں، کوئی مجلس اس میں نہیں ہے۔ ہم نے کچھ نمازیں پڑھائی تھیں، وہ نمازیں بھی اس میں نہیں ہیں۔ کچھ ہم نے نیک کام کیے تھے، کوئی نیک کام اس میں نہیں ہے۔ یعنی ہمارے کام ہمارے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، جو ہم نے کیے تھے، جو ثابت ہیں کچھ کام، وہ ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہیں۔ اور دن بھر جس کی ہم نے غیبت کی تھی، جب اس نے اپنا نامہ اعمال کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نام میں اعمال میں مجلسیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور نمازیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور بعض کو اس طرح کام ہو تو کہے گا کہ ہم نے تو کبھی مجلس بھی نہیں پڑھی، ہم نے تو کبھی نماز نہیں پڑھائی، ہم نے تو یہ کام کیے نہیں، یہ ہمارے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گیا؟ یعنی جس نے نہیں کیے تھے اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے، جس کی ہم نے دن بھر غیبت کی تھی۔ ہوا کیا؟ جواب قدرتی آیا کہ دنیا میں فلاں دن جو تم نے اس کی اتنی زیادہ غیبتیں کی تھیں، اللہ نے تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں اور اس کی برائیاں تمہارے نامہ اعمال میں آ گئیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، دن بھر غیبت کر کے اگر ہم نے اپنی اچھائیاں کسی کو ٹرانسفر کی ہیں، اپنی اچھائیاں دوسروں کو دی ہیں، کہ عقل مندی کا ثبوت پیش کیا ہے یا بیوقوفی کا ثبوت پیش کیا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ بہرحال یہ حدیث تھی، انشاءاللہ کسی اور موقع پر ارادہ تھا کہ 8ویں امام کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان ہوں گی، لیکن اس حدیث کے ضمن میں یہ حدیث بھی پیش ہو گئی، اور کوشش کریں کہ اس طرح کی حدیث ہمارے لیے مشعل راہ رہیں۔ 8ویں امام کا تذکرہ ہے، شہادت کا موقع ہے، شہادت کی تاریخ ہے۔
11 ذیقعدہ یہی مہینہ ہے امام کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں امام کی شہادت ہے۔ امام کو مامون نے خراسان بلوایا، آج کا جو ایران ہے، یعنی مشہد جو مشہور ہے، مشہد ایک علاقہ ہے، شہر ہے، پورا صوبہ یہ خراسان کہلواتا تھا۔ اس زمانے میں خراسان مشہور تھا۔ امام مدینے سے مامون کے ذریعے سے خراسان آئے، تقریباً 3 سال امام خراسان میں رہے ہیں۔ اس 3 سال میں بہت سے وہ کام کیے ہیں جس کے آثار، بہترین آثار آج بھی باقی ہیں، لیکن انہی کاموں کا اور انہی خدمتوں کا ایک اثر یہ ہوا کہ مامون جو سیاست کے تحت، سازش کے تحت امام کو مدینے سے خراسان لے کر آیا تھا، جب اس نے اپنی سازش میں شکست کھائی اور اپنی سیاست میں ہارا تو پھر وہی راستہ اپنایا جو اس کے آباء و اجداد نے دوسرے اماموں کے ساتھ اپنایا تھا۔ امام کو زہر دیا، روایات میں ہے یا تو انگور کے ذریعے ہے بعض روایات میں، اور بعض میں انار کے ذریعے ہے، 8ویں امام کو زہر دیا۔ ایک روایت ہے کہ امام کو مامون نے دربار میں بلایا۔ امام اپنے خاص صحابی جو کہ وطن سے دور تھے، مدینہ اپنا وطن ہے اور اس زمانے کا ایران یہ عجم کہلاتا تھا، یعنی بہت دور سمجھیے، اپنے غریب الوطنی میں، اسی لیے غریب الغربا کہتے ہیں۔ امام جس وقت مدینے سے دور غریب الوطنی میں مامون نے بلایا ہے، وہاں اپنا کوئی نہیں ہے، کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ امام کا ایک خاص صحابی ہے جو ہر وقت امام کے ساتھ رہتا تھا، ابا سلط ہروی، امام کے صحابی ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے ساتھ ہیں۔ امام نے فرمایا ابا سلط مامون نے مجھے بلایا ہے۔ اشارتاً امام نے فرمایا کہ مامون کی نیت اچھی نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو میں دربار میں جا رہا ہوں، تم باہر بیٹھے رہنا، جب میں واپس آؤں اگر میرے سر کے اوپر کپڑا پڑا ہو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا۔ اب اصل کہتے ہیں کہ امام دربار میں تشریف لے گئے، ادھر امام آئے، مامون نے امام کے سامنے انگوروں کو پیش کیا ہے، یا بعض روایات میں اناروں کو پیش کیا، انار۔ امام نے امتناع کیا، منع کیا، لیکن اس نے دھمکی دی، اور یہاں تک ہے کہ قتل کی دھمکی کہ اگر آپ نے تناول نہ کیا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ مشیت پروردگار یہ تھی، مصلحت خدا یہ تھی کہ امام نے وہ پھل تناول کیا۔ فوراً ہی امام کھڑے ہو گئے، مامون نے سوال کیا کہ آپ کہاں چلے؟ تو امام نے جواب دیا جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا، یعنی امام نے کھاتے ہی زہر کا اثر ہوا ہے۔ امام دربار سے اٹھے۔ اب اصل کہتے ہیں جب مولا دربار سے باہر تشریف لائے، پیروں میں لڑکڑاہٹ تھی، پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ میں دیکھ کر سمجھ گیا امام کے سر مبارک کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے کلام نہیں کیا۔ امام گھر میں تشریف لائے، بیت الشرف میں آئے، اور گھر میں آنے کے بعد امام نے فرمایا ابا سل دروازے کو اندر سے بند کر لو، دیکھو کسی کو آنے نہ دینا، میں کمرے میں جا رہا ہوں، تم صحن خانہ میں بیٹھ جاؤ۔ ابا سل کہتے ہیں کہ مولا حجرے میں گئے، کمرے میں گئے، اور میں بیٹھ کر آنسو بہانے لگا امام کی غربت کے اوپر، امام کی تنہائی کے اوپر، غریب الوطنی کے اوپر۔ یہ بھی یقین رکھیے کہ 8ویں امام وہ امام ہیں کہ اللہ نے جنہیں سب سے زیادہ بھائی اور بہن عطا کیے تھے۔ 7ویں امام کی جو اولادیں روایات میں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں 7ویں امام کی 36 یا 37 تھیں۔ آپ سوچئے جس کے اتنے بھائی بہن ہوں، اس کے جنازے میں آخری وقت میں کوئی ایک گھر کا چاہنے والا نہیں ہے، آخری وقت میں اپنا کوئی نہیں ہے، ایک چاہنے والا ہے، ابا سلط ہے۔ ابا سل اس کے اوپر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں کہ مولا غریب الوطنی میں، مولا تنہائی میں، پردیس میں ہیں، وطن سے دور ہیں، گھر سے دور ہیں، مولا کو زہر دیا گیا ہے اور زہر کا اثر ہو رہا ہے، چاہنے والا ہے۔ جب آپ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد مولا کی شہادت کو سن کے بے چین ہو جاتے ہیں، تو جو چاہنے والا وہاں اپنی نگاہوں سے منظر دیکھ رہا تھا وہ کتنا بے چین ہوگا۔ ابا سل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کمرے سے رونے کی آواز سنی، حجرے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، میں بے چین ہو گیا۔ اب تک تو مولا اکیلے تھے، تنہا تھے، یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ جب میں بے تحاشا کمرے میں پہنچا تو منظر کیا دیکھا کہ 8ویں امام کے سینے پر ایک کمسن شہزادہ ہے جو لپٹا ہوا امام سے گریہ کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادے آپ کون ہیں؟ اس شہزادے نے جواب دیا ابا سل میں انہی 8ویں امام کا بیٹا تقی جواد ہوں، میں تقی محمد تقی ہوں۔ میں نے ایک سوال کیا کہ اے آقا آپ بند دروازے سے اندر کیسے آئے؟ امام جواد نے جواب دیا ابا سل جو خدا مجھے مدینے سے خراسان لایا ہے وہی خدا مجھے بند دروازے سے اندر لایا ہے۔ اے ابا سل یہ میرا بابا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اے آزاد
ہزار و آٹھویں امام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، لیکن کم از کم اتنا تو تھا کہ آخری وقت ایک بیٹا سرہانے پہنچ گیا ہے، باعجاز آئے لیکن سرہانے ایک بیٹا تو موجود تھا، کم سن صحیح لیکن سرہانے تھا۔ دل یہ کہتا ہے جب آخری وقت امام پر زہر کا اثر ہونا شروع ہوا ہوگا اور امام نے پیاس محسوس کی ہوگی، اپنے بیٹے سے یہی تو کہا ہوگا، اے میرے لال مجھے پانی پلا دو۔ امام جواد جب پانی لے کر آئے ہوں گے، امام رضا کی خدمت میں جب پانی پیش کیا، ایک دفعہ کربلا کا رخ کرتے ہیں، ہر امام یہی تو کہتا ہے، اے جد مظلوم حسین، آپ کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا، ہائے خراسان میں جانے والے غریب رضا ہے جو دنیا سے رخصت ہو رہے، لیکن اس عالم میں ایک بیٹا جنازے پہ موجود، اس بیٹے نے باپ کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا، بیٹے نے باپ کے جنازے کو شان و شوکت سے اٹھایا، لیکن کربلا میں بھی ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، نگاہوں کے سامنے باپ کا جنازہ بے گور و کفن۔